أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. اور درمیانی راہ اللہ تک جاتی ہے اور کچھ راہیں ٹیڑھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ پر چلاتا. درمیانی راستہ یہ اللہ تک جاتا ہے. درمیانی راستے سے مراد ہے صراط مستقیم، اور صراط مستقیم یعنی دین اسلام. اور دین اسلام کا مطلب اس دور کے اندر اہل سنت و جماعت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اہل سنت و جماعت ہی وہ مذہب حق ہے جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے والے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیڑھی رائیں ہیں، جتنی بھی ادھر ادھر کی رائیں ہیں، وہ سب گمراہیت کی رائیں ہیں، کیونکہ رب نے فرمایا کہ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کچھ رائیں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہیں. یعنی آپ جتنے چاہیں راستے نکالیں، ان میں سے جو سیدھا راستہ ہوگا وہی اسلام کا راستہ ہے اور مذہب اہل سنت و جماعت ہے. اس حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. ان میں سے ایک فرقہ، ایک جماعت یہ جنتی ہے، اور باقی سب کے سب جہنمی ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ جنتی جماعت کون سی ہے؟ تو مفہوم حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ کرام ہیں وہی راستہ جنتی گروہ کا راستہ ہے، اور وہی جنت میں جانے والی جماعت ہے. ان کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب جو ہیں وہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں. اب اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کے راستے پر کون سی جماعت ہے، اس کی وضاحت بعد میں ہمارے ائمہ کرام نے، اولیاء اعظام نے، اور دیگر ہمارے اہل اسلام کے سرخیل حضرات نے اہل سنت و جماعت سے اس کی تفسیر بیان کی ہے. حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ یہ اہل سنت و جماعت ہی ہیں، یہی مذہب حق ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ جو حق جماعت ہے اور جو سیدھا راستہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہیں. امام عبدالوہاب شانانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا، اور شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے تمام مکتوبات کے اندر جگہ جگہ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جس راستے پر اہل سنت و جماعت ہیں اسی راستے کے اوپر ڈٹ جاؤ، یہی سیدھا راستہ ہے. اور انہوں نے تو یہاں تک بتا دیا کہ جو کچھ پردے کے پیچھے ہے، اگر پردہ ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد میں دیکھا جائے تو علماء اہل سنت جتنا بتاتے ہیں پردے کے پیچھے بھی سیم وہی ہے، ایک نقطے کا بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یعنی غیب کا پردہ اگر ہماری نگاہوں سے ہٹا دیا جائے تو علماء اہل سنت نے جو کچھ بتایا ہے وہ اپنی نگاہوں سے تم سب دیکھ لو گے کہ وہ جو علماء اہل سنت کا بتایا ہوا ہے وہ بالکل من و عن وہی ہے جو حقیقت کے اندر ہے. تو یہی اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ کچھ رائیں ٹیڑھی ہیں، رب نے فرمایا ٹیڑھی رائیں وہی سب 72 فرقے ہیں. اور اس زمانے کے اندر جتنے بھی گمراہ جماعتیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، وہابی، قادیانی، چکڑالوی، نیچری اور دیگر جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ سب کے سب ٹیڑھی راہ کے اوپر ہیں اور ٹیڑھے راستے کے اوپر ہیں. ان میں سے کوئی بھی راستہ ہدایت تک پہنچنے والا نہیں ہے، وہ سب گمراہ اور گمراہ گر ہیں. اب کوئی گمراہی کے راستے تک پہنچا ہوا ہے، کوئی کفر تک پہنچا ہوا ہے، لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس حوالے سے
آپ ہمارے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیں، انہوں نے تفصیل کے ساتھ میں اس بات کی وضاحت. اور اگر آپ آسانی سے اس کو سمجھنا چاہیں کہ اہل سنت و جماعت یہ صراط مستقیم پر ہیں اور جو ٹیڑھی راہ پر ہیں وہ سب گمراہ فرقے ہیں، اس کو پتہ لگانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے جو کچھ بتایا، اور میرا آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں دین اسلام جس شکل کے اندر تھا، اس دین اسلام پہ عمل کس کا ہے. آپ اگر اس چیز کا جائزہ لیں گے تو آپ کو کھلے طور پہ پتہ چل جائے گا کہ اہل سنت و جماعتی اس راستے پر ہیں. کیونکہ جتنی حدیثیں آپ سب کو کھنگال ڈالیں، قرآن کی ساری آیتیں آپ پڑھ لیں، سب آیتوں کے اندر وہی عقیدہ آپ کو ملے گا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. علم غیب کے بارے میں بھی جو عقیدہ قرآن و سنت میں ہے وہی اہل سنت و جماعت کا ہے. حاضر و ناظر میں جو مسئلہ قرآن و حدیث میں ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے اختیارات کے بارے میں جو حدیثیں کہہ رہی ہیں وہی عقیدہ ہمارا ہے. اسی طریقے سے آپ ساری چیزوں کو کھنگال ڈالیں، سب آپ کو اہل سنت و جماعت ہی میں ملے گا جو قرآن و سنت میں موجود ہے. اور گمراہ فرقوں کے اندر آپ کو جگہ جگہ ٹیڑھا پن ملے گا. قرآن و حدیث میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب کا اعلان کر رہے ہیں تو ان گمراہ فرقوں کے اندر علم غیب کا انکار آپ کو ملے گا. قرآن و سنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اوپر دلیل ہے تو ان گمراہ فرقوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے معاذ اللہ مردہ ہونے کے بارے میں آپ کو ذکر ملے گا. اسی طرح آپ ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو کھنگال لیں تو آخر میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ حق مذہب اہل سنت و جماعتی ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب گمراہیت کے راستے، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، مرزائیت ہو، نجدیت ہو، اور وہابیت ہو، قادیانیت ہو، پرویزیت ہو، چکڑالویت ہو، مودودیت ہو یا دیوبندیت ہو، کوئی بھی ہو، ایک دم بالکل کھلے طور کے اوپر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اہل سنت و جماعتی مذہب حق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ پر چلاتا. حضرت فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ ہوتا کہ وہ اہل توحید سے ہوں گے، وہ ہدایت پر ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت دیتا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ کو معاذ اللہ گمراہ کر دیا اس لیے میں جو ہے وہ ہدایت پر نہیں آیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ پہ چلاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا سیدھی راہ کے اوپر چلنا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ پہ چلاتا. لیکن اللہ کے علم میں یہی تھا کہ تم ٹیڑھے راستے پہ چلو گے، اسی لیے تم ٹیڑھے راستے کے اوپر چل رہے ہو. اب یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بہت باریک مسئلہ ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. اس مسئلے میں جو بندہ الجھ جاتا ہے پھر وہ اتنے گہرے سمندر میں اتر جاتا ہے کہ دوبارہ پھر نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آسانی کے لیے میں چند لفظوں میں اس کو یوں کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے والی، کان دیے وہ سنتے ہیں، اور ہمیں تمام حواس عطا فرمائے جن کے ذریعے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ کون کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادراک کے لیے ہمیں عقل عطا فرمائی اور اس کے بعد میں پھر یہ بتایا کہ یہ تمہارے لیے نقصان والی چیز ہے، یہ تمہارے لیے فائدے والی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ اس نقصان والی چیز کے اوپر عمل کرو گے تو یہ تمہیں جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے کر کے جائے گا. اگر تم اچھی چیز پہ عمل کرو گے تو یہ تمہیں ہدایت کی طرف لے کر کے جائے گا. سب کچھ اللہ نے کھول کر کے سب بیان کر دیا. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو گئی ہے، بالکل ایک دم روشن ہو کر کے الگ ہو گئی ہے. تو اللہ نے سب کچھ بتا دیا. پھر اس کے بعد میں اگر تمہارے سمجھنے میں کوتاہی تھی تو اللہ نے پھر کتابیں نازل فرمائی، نبیوں کو بھیج کر کے اور زیادہ تمہارے اوپر واضح کر دیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اب اس کے بعد میں اگر کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر، اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے سن کر، اللہ نے جو اس کو قوتیں دی ہیں ان کو کام میں لا کر کے، اللہ نے جو عقل دی ہے اس کا غلط استعمال کر کے پھر اگر گمراہیت ہی کو اگر وہ اختیار کرتا ہے تو یہ پھر اس کے جو ہے وہ اپنی کمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے بتا دیا تھا کہ اس راستے پہ چلو گے تو جہنم کی طرف چلے جاؤ گے، لیکن بندہ خود ہی اب اگر اس راستے کو اختیار کر کے جہنم میں جانا چاہتا ہے
تو اب یہ خود اس کی جو ہے وہ غلطی ہے. اور آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے سامنے آپ رکھ دیں کہ اس کے اندر شہد ہے اور اس کے اندر زہر ہے, اور پھر اس کے انسان کے پاس میں عقل بھی ہے, تمام حواس بھی موجود ہیں, اور پھر اس کو بتا دیا جائے کہ یہ جو شہد ہے اس کو کھاؤ گے تو تم کو فائدہ ہوگا, یہ جو زہر ہے اس کو اگر تم کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے. اب اس کے باوجود بھی انسان جان بوجھ کر کے زہر ہی کھائے تو پھر اس کو مرنا ہی مرنا ہے. تو رب نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا فرما دیتا. یعنی اللہ کے علم میں یہ ہوتا کہ تم ہدایت والے ہو تو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دیتا, لیکن اللہ جانتا تھا سب کچھ بتانے کے باوجود, سب کچھ دکھانے کے باوجود, سب کچھ سمجھانے کے باوجود, نبیوں کے آنے کے باوجود, کتابوں کو پڑھنے کے باوجود تم گمراہیت کا راستہ ہی اختیار کرو گے. اللہ کے علم میں یہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں ہدایت جو عطا نہیں فرمائی وہ تمہاری خود اپنی کمی کی وجہ سے ہے, تم نے خود اپنا ہاتھ اور اپنا قدم گمراہیت کی طرف بڑھایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. بلا شبہ ہدایت کی تخلیق یعنی ہدایت کو پیدا کرنا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ اگر ہدایت کی تخلیق میرے ہاتھ میں ہوتی تو تمام روئے زمین پر کوئی کافر نہیں ہوتا, سب مسلمان ہو جاتے. اور فرمایا بے شک ابلیس گمراہی کو اچھا کر کے دکھاتا ہے لیکن گمراہی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ گمراہی اگر اس کے ہاتھ میں ہوتی تو تمام روئے زمین کے انسانوں کو گمراہ کر دیتا, کوئی جو ہے وہ ہدایت کے اوپر نظر نہیں آتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے. تو اس حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت کی دعوت دیتے, لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کے دل کو غم اور صدمہ ہوتا. تو اللہ نے فرما دیا کہ محبوب اللہ جس کو چاہتا اس کو ہدایت پر گامزن کرتا ہے, آپ کا کام تبلیغ کرنا محبوب, آپ ہدایت کو لوگوں تک پہنچا دیں, لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ جو ہدایت پہ نہیں آئے گا تو پھر اس کو ہدایت پہ نہیں آنا ہے. یہاں پر صاحب تفسیر البیان نے ایک روایت کو بیان فرمایا کہ شیخ سیدنا شیخ اکبر قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مشہد شریف کے شہر قرطبہ کے اندر میں رکا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی صورتیں میرے سامنے اللہ نے ظاہر فرمائی. یہ شیخ اکبر بہت بڑے صوفی گزرے ہیں, اتنے پائے کے صوفی ہیں. ان کی جو کتاب ہے فتوحات مکیہ, انہوں نے جب وہ کتاب لکھی تھی تو کتاب بہت باریک تھی, بہت سارے لوگ تو اس کو پڑھ کے سمجھ ہی نہیں پاتے, بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پاتے. تو اس کتاب کو انہوں نے لکھ کر کے خانہ کعبہ کی چھت پہ لے جا کے رکھ دیا تھا. بولے سال بھر تک یہیں پہ رکھی رہے گی, اگر بارش میں بھی خراب نہیں ہوئی, آندھی طوفان میں بھی کچھ نہیں ہوا, تب میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کو چھپوا دینا چاہیے. اب تو سال بھر تک خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ان کی کتاب رکھی رہی اور ہر بلا آفت سے محفوظ رہی. تب انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کتاب جو ہے وہ مقبول ہے, لہذا اس کو شائع کر دینا چاہیے. اس کتاب کے اندر اتنی باریک باتیں, عوام کو تو اس کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. تو اتنے پائے کہ یہ صوفی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام تک سارے نبیوں کی صورتیں قرطبہ کے شہر مشہد کے اندر میری نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہوئیں. ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام مجھ سے بات کرنے لگے اور مجھے بتایا کہ انبیاء کرام یہاں پہ سب جمع کیوں ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم سب حضرت حلاج کی سفارش کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ حضرت حسین بن منصور حلاج یہ بھی صوفی اور ولی گزرے ہیں, لیکن ان کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل گئی تھی کہ اس زمانے کے علماء نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا تھا, تو ان کو قتل کر کے سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا. ان کا بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی منصور حلاج کا پاؤں پھسل گیا. اس زمانے میں اگر میں ہوتا تو اپنے بھائی کو سنبھال لیتا, لیکن ان کے زمانے کے اندر کوئی تھا نہیں جو ان کو سنبھال لیتا. اور پھر بعد میں غوث پاک نے بڑی پیاری بات فرمائی, میرے مرید کا پاؤں کہیں بھی پھسلتا ہے, اگر وہ کہیں پر بھی اگر لغزش کرتا ہے تو اس کو میں تھام لیا کرتا ہوں, اس کی دستگیری میں کیا کرتا ہوں. تو حضرت منصور حلاج سے جب خطا ہو گئی, لغزش ہو گئی, تو انہیں پھر علماء کرام نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے, انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے. اور اعلیٰ حضرت سرکار نے جو یہاں پہ لکھا اس کو بھی پیش کر دوں تاکہ کچھ بات واضح ہو جائے. فرماتے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ ان کی بہن بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی. ایک دن رات میں ان کی نیند کھلی حضرت منصور حلاج کی, تو دیکھا کہ بہن بستر پہ نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا کہ دوسری رات ایسے ہی آنکھیں بند کر کے سو گئے، بہانہ بنا کر کے میں سو رہا ہوں، اور دیکھنے لگے کہ بہن رات میں کہاں جاتی ہے۔ اب جب رات کا وقت ہوا دیکھا کہ بہن کا بستر خالی ہے، وہ اٹھ کے جا رہی ہے، تو انہوں نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ اب حضرت منصور حلاج پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور بہن آگے آگے جا رہی ہے۔ جنگل میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ سونے کی زنجیر کے اندر لٹکا ہوا یاقوت کا پیالہ آسمان سے اترا اور بہن کے ہونٹوں تک آیا۔ بہن نے اس پیالے کو پینا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت منصور حلاج سے برداشت نہیں ہوا، جب تھوڑا سا بچ گیا تو پیچھے سے آواز دی، بہن میرے لیے بھی کچھ بچا دینا۔ اب نکل کر کے آئے، ایک گھونٹ بچ گئی تھی، انہوں نے اس کو پیا۔ اب اللہ کے ولی کی طاقت کا ایک الگ عالم ہوا کرتا ہے۔ ان کی بہن بہت بڑی عارفہ تھی، وہ پورا جام چڑھا گئی، ان کو کچھ نہ ہوا، لیکن انہوں نے ایک جو ہے وہ آخری چسکی جب انہوں نے اپنے حلق کے نیچے اتاری تو انہیں ہر چیز سے آواز آنے لگی، کون اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہماری راہ میں قتل کیا جائے، کون اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہماری راہ میں قتل کیا جائے۔ اب جب انہوں نے سنا تو ایک دم وجد کے اندر تھے، انہوں نے کہا کہ انا لحق انا لحق، یعنی میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ اب لوگوں کو سننے میں غلطی ہوئی، انہوں نے انا لحق کہا تھا، یعنی میں زیادہ اس کا حقدار ہوں، تو لوگوں نے اس کو سنا کہ انا الحق، یعنی میں حق ہوں، یعنی لوگوں نے سمجھا کہ یہ حق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور پھر علماء کے پاس فتویٰ استفتاء گیا، علماء نے فتویٰ لکھ دیا کہ یہ انا الحق کہہ رہے ہیں، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ تو خیر انہیں اسی پاداش کے اندر سولی پہ لٹکا کے بڑا جو وہ ایک حیرت انگیز واقعہ بعد میں کیا ہوا، دریائے دجلہ میں کیسے طغیانی آئی۔ خیر حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے مجھ سے بات کی اور بتایا کہ ہم سب جو ہے وہ حضرت منصور حلاج کے بارے میں جو ہے وہ سفارش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے حضرت شیخ اکبر سے کہا کہ جب سے منصور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے جو ہے محجوب تھے، آج ہم لوگوں نے ان کی سفارش کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کو ان کے قبول فرما لیا ہے۔ تو شیخ اکبر لکھتے ہیں، یہاں پہ صاحب رول بیان لکھتے ہیں، حضرت منصور سے ایک غلطی ہو گئی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں ایسی سزا دی گئی، تو جو بندہ رائے حق سے اگر ہٹ جائے، گمراہیت کو اختیار کر لے، وہ کیسے جنت کے اندر جا سکتا ہے؟ تو جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم، اور وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ جو بھی اس راستے سے ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔